سورس آف حدیث کا ٹاپک ہے کہ حدیث کہاں سے آئی ہے، کس کی حدیث ہے، مصدر کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ سیکھا کہ وہ قول یا وہ فعل یا وہ تقریر یا وہ صفت جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو وہ حدیث ہوتی ہے، اور وہ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ حدیث مرفوع۔ اب ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول فعل اور تقریر نہیں، لیکن وہ صحابہ کا ہے، کسی صحابی نے بات بتائی ہے، اپنی بات بتائی ہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں بیٹا، لیکن اس کو کہتے ہیں حدیث موقوف۔ یعنی وہ قول کس کا ہوتا ہے؟ وہ صحابی کا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ وہ صحابی کا ہوتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث موقوف۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے حدیث موقوف ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ ایک حدیث حوالے کے ساتھ جو حدیث موقوف ہوگی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے تو موقوف کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں، وقفن سے بنا ہے۔ وقفن جیسے وقف کرتے ہیں نا، ٹھہر جانے کو کہتے ہیں، یا کسی چیز کو کہیں روک دی۔ اب یہ ہے دراصل اس میں مفعول کا صیغہ موقوف۔ اس کا معنی ہے جسے کسی مقام پر روک دیا گیا ہو۔ دراصل مراد یہی ہے نا کہ سند چل رہی ہے، تو سند چلتے چلتے کہاں تک پہنچی؟ کیا اللہ تعالیٰ تک پہنچی؟ تو وہ تو ہو گئی حدیث قدسی۔ کیا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی؟ تو وہ تو ہو گئی حدیث مرفوع۔ اچھا، اور یا پھر وہ صحابی تک پہنچی تو وہ ہو جائے گی حدیث موقوف۔ دیکھیے اصطلاحی تعریف میں حدیث موقوف وہ قول فعل یا تقریر ہے جس کی نسبت کسی صحابی، یا تو وہ ایک صحابی ہوں گے جو وہ بات بتا رہے ہوں گے، وہ قول کسی ایک صحابی کا ہوگا، اور بعض مرتبہ بہت سارے صحابہ مل کر بھی وہ پوری صحابہ کرام کی ایک جماعت بن جاتی ہے۔ انہوں نے بھی فرمایا یہی بات، انہوں نے بھی فرمائی یہی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے یہی بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات، حضرت انس بن مالک۔ تو اس طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت بن جاتی ہے، لیکن وہ سب کے سب ہوتے صحابہ یا کوئی ایک صحابی۔ یعنی راوی نے حدیث کی سند کو صحابی تک پہنچا کر روک دیا ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ قول تھا ہی صحابی کا۔ اچھا، صحابی کس کو کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ صحابی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کی اور ایمان پر ہی انتقال ہوا۔ تو لہذا ایک بات یہاں سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی نے ایمان کی حالت میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان کوئی شخص لایا تھا، لیکن بعد میں اگر وہ مرتد ہو گیا اور بعد میں اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا تو اس کو صحابی نہیں کہتے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سند کو پڑھنا شروع کریں اور سند کو کہاں جا کے روکا جائے گا یا سند کہاں جا کے رکے گی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں سند کا جو متن ہے نا وہ اس کو الگ کر دوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے۔ میں نے متن کر دیا الگ۔ اب دیکھیں، سند یہ پوری ہے، آخری نام کس کا ہے؟ آخری نام ایک صحابی کا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا نام ہے۔ ان علی ابن ابی طالب لکھا ہے، یہ لکھا ہے نا، اور یہ تو صحابی ہیں، اللہ پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے صحابی ہیں۔ اور آگے وہ یہ نہیں فرما رہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے دیکھیں، ان علی ابن طالب کے بعد یہ نہیں لکھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جو قالا لکھا ہے نا اس کے بعد تو بات شروع ہو چکی۔ تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بولے نہیں ہے، بلکہ یہ فرمان تو خود انہی کا ہے، حضرت علی۔ اب سند کو دیکھیں، یہاں سے دیکھیں سند وہاں جا کے رکے گی۔ حوالہ دیکھیں، صحیح بخاری کا ہے، تو اس کا مطلب ہے حدثنا سے مراد یہ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی۔ یعنی سب سے پہلا نام تو آ گیا کس کا؟ کس کا؟ حضرت امام بخاری کا۔ سند میں سب سے پہلا نام آ گیا حضرت امام بخاری کا۔ آخری نام کس کا آ گیا؟ آخری نام آ گیا حضرت علی بن ابی طالب کا۔
تو پہلا اور آخری نام بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، کیونکہ آگے چل کر دراصل کچھ ایسے قوانین آپ کو سیکھنے کے لیے ملیں گے کہ سند کے شروع میں اگر ایسا ہو تو سند کے اگر آخر میں ایسا ہو تو ایسا ہو جاتا ہے، اور اگر سند کے درمیان میں ایسا ہو تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سند کو دیکھتے جائیں، حدیث موقوف سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن سند بھی سمجھتے جائیں، کیونکہ اصول حدیث میں زیادہ تر آپ کا پالا سندوں سے پڑے گا، اس کے انالیسس سے۔ چلیں ابھی سند کو شروع کرتے ہیں، حدیث موقوف سیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ، مجھے حضرت عبید اللہ نے یہ حدیث بیان کی، کس سے سن کر بیان کی؟ ان معروف، معروف ابن خربوز، ان سے، وہ فرماتے ہیں انہوں نے کس سے؟ حضرت ابی طفیل سے، ان ابی طفیل، اور حضرت ابی طفیل نے کس سے سن کر بیان کی؟ حضرت علی ابن طالب۔ اب یہ سند بنتی ہے اور پہنچتی اینڈ میں حضرت علی ابن ابی طالب تک، جو کہ یہ فرماتے ہیں قالا، اب وہ خود فرما رہے ہیں تو لہذا اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ حضرت علی کا قول ہے، یہ حضرت علی کا قول ہے۔ حضرت علی کے قول کو حدیث موقوف کہا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت علی ایک صحابی ہیں، یہ بتانا ہے۔ فرماتے ہیں تو چلو ان کا قول بھی دیکھ لیتے ہیں، اس سے برکت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ حدث الناس، لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو یا اس انداز میں باتیں بیان کیا کرو، بما یعرفونا، جس سے وہ معروف، جو ان کے لیے جج کو پہچانتے ہوں، عارفہ یعرفو، یعرفو یعرفانی یعرفونا، کہ لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو یا وہ باتیں ان کو سکھاؤ یا اس انداز میں ان کو باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچانتے ہوں، جن سے وہ مانوس ہوں۔ ہاں، ورنہ اتحبونا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ان یکذب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا جائے، ورسولہ، اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ مطلب یعنی کہ جو اعرابی ہیں یا جو کمزور ذہن کے ہیں، یا جیسا جس طرح کا ہے اس کا مزاج، جیسی اس کی نفسیات ہے، جس طرح کا وہ تمہیں محسوس ہو رہا ہے، اس سے اسی کے آسان ترین الفاظ میں بات کرو۔ بات کرتے وقت ایسے مشکل الفاظ، اصطلاحات استعمال نہ کرو جس سے وہ کنفیوز ہو جائے، کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کو لوگ کہیں، صحابہ کرام کہیں ایسا نہ کریں، یا تابعین کہیں ایسا نہ کریں کہ وہ اس سے اتنی مشکل بات کر جائیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو جھٹلائی دے، کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلائی دے۔ تو یہی بات یہاں پر لکھ دی ہے کہ دیکھیں، اللہ حضرت علی نے فرمایا، یہ بات نوٹ کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، تو یہ بن گئی ہے حدیث موقوف۔ کیا فرمایا ہے؟ کہ لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو یعنی سکھاؤ جنہیں وہ پہچانتے ہوں، وہ الفاظ جن سے وہ مانوس ہوں۔ کیا تم پسند کرو گے کہ مشکل باتوں میں الجھ کر اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 127۔ اس کی مدد سے آج آپ نے سیکھا حدیث موقوف جب آپ کسی کو پڑھائیں گے تو آپ صرف اتنا نہ بتائیں کہ حدیث موقوف صحابی کے قول کو کہتے ہیں، یہ بتانے سے بات کافی نہیں بننے والی۔ آپ ایک مثال کے لیے ایک حدیث بھی پیش کریں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے، حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، یہ حدیث آپ پیش کریں۔ اس کے بعد اب ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ ہم نے یہ جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان وہ تھا حدیث مرفوع۔ اس کے بعد ہم نے آج ابھی یہ جان لیا کہ صحابی کا فرمان وہ تو ہو گیا حدیث موقوف۔ اب صحابی کے بعد کون ہوتا ہے؟ وہ تو ہوتا ہے تابعی۔ تو تابعین میں سے اگر کسی کا قول آئے گا وہ بھی تو حدیث کہلاتا ہے اصول حدیث میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حدیث مقطوع۔ چلیں اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔